گورنر خیبر پختونخوا نو منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں، پشاور ہائی کورٹ نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ حلف برداری کے لیے کل شام 4 بجے کا وقت مقرر۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے حلف سے متعلق درخواست پر سماعت چیف جسٹس ایم عتیق شاہ نے کی۔ عدالت نے قرار دیا کہ علی امین گنڈاپور نے اسمبلی فلور پر کہا کہ وہ استعفیٰ دے چکے ہیں۔ گورنر حلف لے کر اپنی آئینی ذمہ داری پوری کریں۔ اگر گورنر خیبر پختونخوا حلف نہیں لیتے تو اسپیکر صوبائی اسمبلی کل ہی 9 منتخب وزیر اعلیٰ سے حلف لیں۔ علی امین گنڈاپور کے مستعفی ہونے پر سہیل آفریدی کو صوبائی اسمبلی نے نیا قائد ایوان منتخب کیا تھا۔ میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ ہم ہمیشہ کانسٹیٹیوشن کو فالو کریں گے اور میں نے کبھی بھی یہ نہیں کہا کہ ہم ووٹ نہیں لیں گے۔ آج میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہوا ہے۔ میں آفیشیل انگیجمنٹ پہ یہاں پہ آیا تھا۔ آج رضا ربانی صاحب نے جو غزہ کے بچوں پہ کتاب لکھی تھی یہ بھی تھی اور آج ختم ہو گئی کیونکہ ہمارے پاس اسپیشل پلین نہیں ہوتا۔ گورنر کے پاس انہوں نے ریکویسٹ کی ہے سی ایم سندھ کو کہ دے اور ہم جائیں گے۔ میں نے کبھی نہیں کہا کہ حلف نہیں لوں گا۔ گورنر خیبر پختونخوا فیصل کریم کنڈی کی سنو نیوز سے گفتگو۔ آئین اور قانون پر عمل کروں گا۔ آج خیبر پختونخوا پہنچ جاؤں گا۔ کل جو بھی سرکاری انتظامات کرنے ہیں ان کا جائزہ لوں گا۔ میرا جواب ہائی کورٹ میں جمع ہو چکا۔ علی امین گنڈاپور کو کل 3 بجے ملاقات کے لیے بلایا ہے۔ سنو نیوز نے بلاول بھٹو کی جانب سے ان کے کان میں سرگوشی سے متعلق سوال کیا۔ فیصل کریم کنڈی نے کہا چیئرمین پیپلز پارٹی جو کچھ کان میں کہہ رہے تھے نہیں بتا سکتا، اس لیے تو انہوں نے کان میں کہا۔ پورا ملک کو ایک ہو کے دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے، آپس میں تقسیم نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں فخر کرنا چاہیے کہ اگر کہیں اچھا کام ہو رہا ہے اور پاکستان کی نام روشن ہو رہا ہے تو اس کا ہم ضرور۔ بلاول بھٹو زرداری نے گورنر خیبر پختونخوا کو آئینی ذمہ داری پوری کرنے کی ہدایت کر دی۔ کہا چیف منسٹر سندھ سے گزارش کرتا ہوں اپنا جہاز گورنر خیبر پختونخوا کو دے دیں، گورنر کو واپس پہنچنا چاہیے۔ خیرپور میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے بلاول بھٹو نے کہا خیرپور کا اکنامک زون دنیا کے بہترین اکنامک زون میں شامل ہے۔ آپ کا مقابلہ تو کسی اور شہر اور صوبے سے ہے ہی نہیں، ہم تو دنیا سے مقابلہ کرنے والے ہیں۔ آپس کی تقسیم نہیں ہونی چاہیے، دنیا سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ چیئرمین پیپلز پارٹی کا غزہ میں جنگ بندی معاہدے کا بھی خیر مقدم۔ آج قانون کی فتح ہوئی ہے اور ہم یہ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ اور پشاور ہائی کورٹ کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ اس نے انصاف کا ساتھ دیا، میرٹ پہ فیصلہ دیا۔ پاکستان تحریک انصاف کا پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کا خیر مقدم۔ رہنما پی ٹی آئی اسد قیصر نے کہا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آج کا فیصلہ دلیرانہ ہے۔ چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ نے میرٹ پر فیصلہ دیا، عوام کے لیے کام کرنا ہے۔ سہیل آفریدی نئی امید کے ساتھ کام کا آغاز کریں گے۔ جنید اکبر نے کہا ہائی کورٹ نے ہمیں ہمارا حق دے دیا۔ سیاسی جماعتوں کو کہتے ہیں کسی بھی غیر جمہوری کام کا حصہ نہ بنے۔ کل اپوزیشن کے بائیکاٹ کی وجہ یہ تھی کہ اپوزیشن ایک پیج پر نہیں تھی۔ جے یو آئی کی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا انتخاب کے خلاف دائر درخواست پر سماعت۔ پشاور ہائی کورٹ کے جسٹس ارشد علی اور جسٹس وقار پر مشتمل 2 رکنی بینچ نے سماعت کی۔ درخواست گزار کے وکیل کی غیر موجودگی کی وجہ سے سماعت کل تک ملتوی۔ جے یو آئی کے لطف الرحمان نے وزیر اعلیٰ کے انتخاب کو گزشتہ روز چیلنج کیا تھا۔ جمعیت علماء اسلام کے پارلیمانی لیڈر لطف الرحمان نے میڈیا سے گفتگو میں کہا علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، گورنر نے ان کو تصدیق کے لیے بلایا ہے، پتہ نہیں ان کو کیوں جلدی ہے، نئے وزیر اعلیٰ آنے تک علی امین گنڈاپور کام کر سکتا ہے۔ جب تک سیٹ ویکنٹ نہیں ہوتی سی ایم کی تب تک پروسیجر جو ہے وہ نہیں چلایا جا سکتا، اور جو شیڈول دیا ہے وہ شیڈول اس کے مطابق آئین کے مطابق نہیں۔ سپریم کورٹ میں 26ویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماعت۔ جسٹس سمین الدین نے ریمارکس دیے آپ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ چیف جسٹس کو فل کورٹ بنانے کا کہیں، ماضی میں چیف جسٹس نے خود فل کورٹ تشکیل دیا، کیا چیف جسٹس فل کورٹ بنا سکتے ہیں جس میں آئینی بینچ کے تمام ججز ہوں؟ جسٹس جمال بندوخیل نے ریمارکس دیے سپریم کورٹ رولز کے حوالے سے 24 ججز بیٹھے تھے، ان کے سامنے رولز بنے۔ جسٹس عائشہ ملک نے کہا
کمیٹی کے پاس بینچز بنانے کا اختیار ہے، فل کورٹ بنانے کا نہیں۔ ہم بینچز نہیں بلکہ فل کورٹ کی بات کر رہے ہیں۔ جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 8 رکنی آئینی بینچ نے سماعت کی۔ سابق صدر سپریم کورٹ بار کے وکیل عابد زبیری نے دلائل دیے۔ چیف جسٹس کے پاس ابھی بھی فل کورٹ بنانے کا اختیار موجود ہے۔ سماعت کل 11:30 بجے تک ملتوی۔ مرید میں مذہبی جماعت کا پرتشدد احتجاج اور قانون نافذ کرنے والے اداروں پر حملے۔ پولیس ذرائع کے مطابق پرتشدد احتجاج میں ایک پولیس افسر شہید اور درجنوں اہلکار زخمی ہوئے۔ ابتدائی طور پر انتظامیہ نے مظاہرین سے مذاکرات کیے اور احتجاج کو دوسرے مقام پر منتقل کرنے کی ہدایت کی۔ مذاکرات کے دوران احتجاج کی قیادت نے ہجوم کو اکسانا جاری رکھا۔ ہجوم نے پتھراؤ، کیلوں والے ڈنڈے اور پیٹرول بموں سمیت تشدد آمیز ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ متعدد مقامات سے اندھا دھند فائرنگ بھی ریکارڈ کی گئی۔ آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور کی میو ہسپتال آمد۔ زخمی پولیس افسران اور اہلکاروں کی عیادت کی۔ راولپنڈی، اسلام آباد میں میٹرو چل پڑی۔ لاہور میں بھی اورنج لائن ٹرین اور میٹرو بس سروس بحال۔ تمام تعلیمی ادارے بھی کھل گئے۔ امریکی صدر نے فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنی پسندیدہ شخصیت قرار دے دیا۔ پاک بھارت جنگ کا ذکر کرتے ہوئے کہا، خواہش ہے پاکستان اور بھارت بہترین ہمسائے بن کر رہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب دیکھ کر انہیں عظیم رہنما قرار دیا۔ وزیر اعظم کے ساتھ گرم جوشی سے مصافحہ کیا۔ دونوں رہنماؤں کے درمیان خوشگوار جملوں کا تبادلہ، ایک دوسرے کے لیے خیر سگالی، جذبات اور نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ بعد میں تقریب کے دوران ڈونلڈ ٹرمپ نے وزیر اعظم شہباز شریف کا تعارف کرایا اور انہیں خطاب کے لیے مدعو کیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے امریکی صدر کو امن کا سفیر قرار دیا۔ غزہ امن معاہدے پر دستخط کی تقریب سے خطاب میں وزیر اعظم نے کہا کہ صدر ٹرمپ نے دنیا میں امن کے لیے دن رات کام کیا۔ پاکستان نے ان کی مثالی کوششوں کے باعث نوبیل امن انعام کے لیے نامزد کیا۔ صدر ٹرمپ نے جنوبی ایشیا میں پاک بھارت جنگ بندی سے لاکھوں جانیں بچائیں۔ پاکستان اور بھارت دونوں ایٹمی قوتیں ہیں۔ صدر ٹرمپ مداخلت نہ کرتے تو یہ جنگ بہت آگے بڑھ جاتی۔ آج سخت محنت کے بعد غزہ میں امن قائم کرنے میں کامیاب ہوئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی مصر میں عالمی رہنماؤں سے اہم ملاقاتیں۔ فلسطینیوں کے ساتھ یکجہتی، سفارتی اور اخلاقی مدد جاری رکھنے کا اعادہ۔ غزہ میں 2 سال سے جاری توپوں اور گولہ بارود کی گھن گرج رک گئی۔ 20 اسرائیلی یرغمالیوں کی رہائی کے بعد غزہ سے 4 یرغمالیوں کے تابوت بھی اسرائیل پہنچ گئے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق لاشوں کی شناخت کے لیے انہیں تل ابیب کے ابو کبیر فورینزک انسٹیٹیوٹ پہنچا دیا گیا۔ حماس باقی 24 لاشیں بھی واپس کرے۔ اسرائیلی حکومت کا مطالبہ، اسرائیلی جیلوں سے 1966 فلسطینی قیدیوں کو رہائی مل گئی۔ غزہ سے اسرائیلی فوج کے انخلاء کے بعد کھنڈر زدہ غزہ سے ملبہ ہٹانے کا کام جاری۔ مزید 60 لاشیں نکال لی گئی۔ 3 زخمی فلسطینی بھی دم توڑ گئے۔ شہداء کی مجموعی تعداد 67,869 ہو گئی۔ پنجاب کے تمام ٹول پلازوں پر پرچی سسٹم ختم کر کے ڈیجیٹلائزیشن کا فیصلہ۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس۔ 38 ٹول پلازوں پر موٹر وے کی طرز پر 1 ایپ 1 سسٹم رائج ہوگا۔ 5 بڑی سڑکوں کی تعمیر و مرمت اور بحالی کے لیے پبلک پرائیویٹ اشتراک کار کی منظوری۔ وزیر اعلیٰ کا نئی بننے والے تمام روڈز پر سولر اسٹریٹ لائٹس لگانے کا حکم۔ 93 کلومیٹر طویل ملتان بہاڑی روڈ کو پنجاب کی پہلی ڈسٹ فری سڑک بنایا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت ایک اور اجلاس میں سبزیوں کی قیمتوں میں کمی اور دستیابی یقینی بنانے کے لیے فوری اقدامات کی ہدایت۔ ہر دکان پر نرخ نامے نمایاں طور پر واضح کیا جائیں گے۔ سرد ہوتے موسم نے سیلاب متاثرین کی مشکلات بڑھا دی۔ ملتان، مظفر گڑھ، علی پور، جلال پور، پیروالا، ڈسکا اور دیگر علاقوں میں سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور۔ حکومت امداد کے منتظر، کہتے ہیں سردی آ رہی ہے، حکومت جلد سروے کر کے امداد کرے۔